بھٹی صاحب ابھی جنید سلیم صاحب کی سیالکوٹ کسی سے بات ہوئی تو وہاں پہ خواجہ آصف نے تقریباً ہار مان لی ہے. ابھی ہم نے جو نتیجہ دیا ہے NA71 سیالکوٹ کا 70,000 کی لیڈ ہے. مطلب یہ انبیلیویبل ہے. 70,000 کی لیڈ ریحانہ ڈار صاحبہ کی, عمر ڈار صاحب کی, عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں, اور خواجہ آصف مطلب اتنا بڑا مارجن ظاہر ہے یہ تو پر بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ بڑا ریاکشن ہے یہ تو عوام کی طرف سے. 10 بجے سیالکوٹ کی فیملی میں ایک دو بندوں سے بات ہوئی. میرے لیے تو یہی حیرانگی, میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مطابق تو یہ 2-3 گھنٹے پہلے وہ الیکشن جیت چکے ہیں. اس کا تاخیر کرنے کی وجوہات بظاہر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی, بلکہ جو ان کے 4 کاربن پولنگ ایجنٹ تھے تو جن کے پاس فارم تھا, تو ان 4 سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارا رزلٹ کیوں نہیں چلا آ رہے؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس آئے نہیں. پھر انہوں نے جو مجھے بھیجا تو میں نے انعام صاحب کو, ہمارے ڈائریکٹر نیوز صاحب کو دیا. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ, لیکن ایک بات بتاؤں اکبر, آپ یہ بات مان لیں کہ اس قوم نے بتا دیا کہ یہ ظلم کو برداشت تو کر لیتے ہیں, لیکن ظلم کا جواب ایک ووٹ کی پرچی سے دیتے ہیں. جو پچھلے 20 ماہ میں ظلم کیا گیا خواتین کی تذلیل, عثمان ڈار کی, عمر ڈار کی ماں نے کون سا سخت وقت نہیں دیکھا؟ ایک بیٹا لاپتہ, دوسرا لاپتہ, کاروبار بند. جتنی قیمت ان کی فیملی نے ادا کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو. ہر ایک نے یقیناً بڑی کی ہے, لیکن لوگوں نے جو بہت زیادہ بدتمیزی کرتے تھے ٹی وی پہ آ کے, جو انتقاماً لیتے تھے. خواجہ آصف صاحب میں جانتا ہوں کہ ڈی پی او کو آرڈر کرتے تھے, ڈی پی او روزانہ ان کے گھر جاتے تھے سیالکوٹ. انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا, لیکن سیالکوٹ کی عوام نے بتا دیا ہے کہ خواجہ صاحب آپ نے تو پولیس کو استعمال کیا, لاٹھی کی, بے لباس کیا, لیکن ہم نے ایک پرچی, کاغذ کی پرچی سے تمہیں شکست دے دی. اب کس کو فون کریں گے رات کو؟ بھٹی صاحب, خواجہ آصف صاحب کی تو جو انہوں نے لوز کیا الیکشن, وہ بار بار یہ کہتے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں, جس پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا ایک اور موقف تھا. لیکن یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے متعدد بار خواتین کے بارے میں بڑی نازیبا گفتگو کی ہے. آپ کو یاد ہوگا شیریں مزاحی صاحبہ کو نے ٹریکٹر ٹرالی کہا, تو اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ان کی سٹیٹمنٹس آئیں جس پہ ایون پی ایم ایل این کی خواتین نے بھی اعتراض کیا, لیکن آفیشلی ان سے کچھ نہیں کہا گیا. فریقہ میں آپ کو یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. خواجہ صاحب نے سب کچھ کرایا. دیکھیں جو بہت زیادہ نون لیگ میں ہارڈ ہٹر تھے, جو نامناسب لفظ بولتے تھے, انتقام یا بغض یا تشدد کے تھے, جوید لطیف خارا, خواجہ آصف خارا, ہر وہ آدمی جو بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا. رانا سلام اللہ ابھی تک کھا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہ جیت جاتے ہیں کہ نہیں جیت جاتے. یہ جو ان کے بہت زیادہ شاؤٹ کرتے تھے صحافیوں کے ساتھ بھی یا کہ پولیٹیشنوں کے ساتھ بھی, تو خواجہ قوم نے تو فیصلہ سنا دیا. اب اندازہ کرے نا کہ اس آدھا گھنٹے کو پھر میں کیا کہوں, پھر یہ لوگ کچھ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ ماں نے 2 بیٹوں کو تشدد کرایا, تم نے بڑھاپے میں اس کی قمیض کو نوچا, اس کے سر سے چادر نوچی. خواجہ آصف صاحب یہ کام تو آپ کراتے رہے, وہ ڈی پی او بدل گیا تھا, حسن کو آپ دوبارہ لے کے گئے ہو. مت کریں اس طرح جھوٹ بولے, مان جائے کہ آپ ہار گئے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں جی میری 30,000 کی لیڈ تھی. او بھائی تم 10 9:30 10 کے ہار گئے ہوئے ہو, ابھی تک پتہ نہیں تم نے کیا طاقت استعمال کی کہ رزلٹ روک کے رکھا. میری وہ جو ویڈیو تھی بھٹی صاحب جس میں ان کی والدہ وہاں پہ چیخ رہی تھیں اور وہ بچیاں بھی باہر سے چیخ رہی تھی, پھر پردہ ڈالا جو وہاں پہ تھے شخص, یہ تو میرے خیال سے کسی کو بھی نہیں بھول سکتی. یہ ہانٹنگ. میں فریقہ آپ کو بات بتاتا ہوں, تمام پنجاب کی پولیس, انتظامیہ, ڈی سی کمشنر یہ جاتی عمرہ سے ہدایت لیتے تھے. 101% آرڈر تھا کہ کوئی بندے پکڑو تو نون لیگ کا بندہ کہ تو اسے رہا کرنا ہے. یہ کیوں کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ نگران حکومت نہیں تھی, یہ پی ڈی ایم کا, مسلم لیگ نون کا تسلسل تھا. یہ ہمیں حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ کیا ہم سب کو نہیں پتا 20 ماہ سے کیا کیا نہیں ہوا, اور کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اب جوید لطیف روزانہ کہتا تھا جی عمران خان کو الٹا لٹکا دو, یہ کر دو, اللہ رحم کرے. اب ہار گئے ہیں نا. خواجہ آصف صاحب کی بھی نہایت سخت زبان تھی, کسی کے لیے نامناسب خواتین کا احترام کرنا چاہیے. خواجہ صاحب نہ چاہتے تو وہ آر پی او کس نے لگوایا؟ وہ تو شہباز صاحب کا کار خاص ہے.
وہ ڈی پی او کس نے لگوایا ہے؟ وہ کس کے گھر ہوتا تھا ہفتے میں 2 دن لاہور آ کے کس کو سلام کرتا تھا, کسے ڈائریکشن لے کے جاتا تھا؟ کیا وہ ڈی پی او صاحب کہہ دیں گے کہ خواجہ صاحب سے اس کی ریگولر نہیں بات ہوتی تھی؟ جہاں وہ پی ٹی آئی کا دفتر کھولتے تھے سامان ڈال کے بھائی یا کھولواتے تھے, یہ پولیس اٹھا کے لے جاتی تھی ان کو. یہ ایک کڑوا سچ ہے. تو بٹی صاحب میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے اسیران تھے, اگر سب سے سخت رویہ اپنایا گیا ہے اور وہ کس کی ہدایت پہ اپنایا گیا تھا, کس کی فرمائش پہ اپنایا گیا تھا, وہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. وہ مریم نواز عثمان ڈار صاحب کے ساتھ تھا. یعنی اگر آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آلموسٹ 5.5 فٹ کی قبر تھی جس میں 4 دن تک اس کو سانس نہیں آیا, وہ کروٹ نہیں لے سکتا تھا, ٹھیک ہے, اور کون اس کا حال پوچھتا تھا کسی سے. یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. لیکن بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ پبلک نے ریئیکٹ کرنا تھا, پبلک نے ریئیکٹ کیا ہے, جتنی توقع تھی اسی مومنٹم کے ساتھ پبلک نے ریئیکٹ کیا. جنید صاحب اس سے زیادہ کیا ہے, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میرا خیال تھا جو انہوں نے کیا ہے, لیکن عوام نے انبلیویبل کر دیا. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ہم پہ ظلم کرتے ہو, ہماری بیویوں کو اٹھاتے ہو, بہنوں کو اٹھاتے ہو, ماؤں کو اٹھاتے ہو, لیکن ایک ووٹ کی پرچی تو اس کی تھی نا. اچھا بھٹی صاحب, ایک چیز یہاں پہ اٹس ورتھ شیئرنگ, اوورآل ناظرین کو بھی پتہ ہونی چاہیے. ہم لوگ بڑی دیر سے بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این اور خاص طور پہ سم ون فرام دا شریف فیملی, نو ون از اسپیکنگ اپ. مریم نواز صاحبہ 14 گھنٹے کے بعد ان کا ٹویٹر ایکٹیو ہوا ہے اور انہوں نے ایک ٹویٹ, وہ کسی صاحب نے, فیصل رانجھا صاحب نامی صاحب ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے, اس کو انہوں نے ری پوسٹ کیا, اور ایک ہی ٹویٹ کو ری پوسٹ کیا. اور وہ ٹویٹ کیا کہتی ہے؟ اب وہ کہتی ہے کہ دس chaos is created by suited booted anchors sitting in cozy studios. یہ آپ نے جنید سلیم صاحب, آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بھٹی صاحب آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں سوٹڈ بوٹڈ آپ نے یہ تمام افراتفری جو پھیلائی ہے نا, خدا دا واسطہ جو باہر والا ہے بھی ساڑھے دن نہ پائی جو کہ تو سوٹڈ بوٹڈ ہے. اچھا یہ کیا ہے سر؟ سوٹڈ او کیڑا سوٹڈ بوٹڈ سے ساڑھیاں عمرہ دیکھو کوزی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آپ نے, سر دیکھیں, لیکن وہ 14 گھنٹے کے بعد, بھٹی صاحب 14 گھنٹے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جو سوجے ہیں الفاظ ری پوسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اگری کر رہے ہیں, یہ بات انڈورس کر رہے ہیں, یہ بات درست ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھٹی صاحب سوٹڈ بوٹڈ آپ گرم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, افراتفری بنا دیں. اکبر صاحب گزارش ہے کہ مریم نواز صاحب ہماری بہن ہے, قابل احترام ہے. لندن ڈیل کرنے میں تو نہیں گیا تھا, 4 دفعہ اسلام آباد میں تو نہیں گیا تھا, میں تو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خود وزیر اعظم بنوں گا, میں تو نہیں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو لٹکا دو, نواز شریف تب واپس آئے گا جب عمران خان گرفتار ہوگا. میں نے شہید ارشد شریف کے لیے تو خدا نہ خواستہ ٹویٹ نہیں کیا تھا. میں تو مریم صاحب کا بھی نام بہت احترام اور عزت سے لے رہا ہوں, بالکل ہمارے لیے. تو آپ کو پتا ہے اس نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ ارشد میری جان تھا, میرا بھائی تھا. ہاں جی, لیکن ہم نے پھر بھی کبھی ایسی بات نہیں کی. ہمارے لیے اب بھی مریم صاحبہ کے لیے بھی سبق ہے کہ آئندہ اپنے والد کو مشکلات میں ڈالنے کی بجائے اپنے رویے پر نظر ثانی کرے. ہر ایک سے نفرت کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور بھٹی صاحب میں تو یہ بھی درخواست کروں گا اس چینل کے توسط سے, ہم بیٹھے ہیں اس محفل کے توسط سے, کہ اللہ کرے جیسے رزلٹس آ رہے ہیں اب یہ خاتمے کی طرف جائیں, آگے اختتام کی طرف بڑے معاملہ, تو اگر پی ٹی آئی فتح یاب ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ریئیکشن میں بھی عاجزی ہونی چاہیے, گریس ہونی چاہیے, بہت زیادہ تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بڑا سبق ہے. بڑے مشکل حالات سے یہ جو امیدوار ہے نا, 20 مہینے کے بڑے کٹھن سفر کے بعد اس منزل پر کامیاب ہوئے ہیں, اور عمران خان کو بھی آ کر ہر ایک کو ڈاکو چور برا نہیں کہنا. ملک کی اکانومی اپنے رویے بدلے کی سیاست کو چھوڑ دے, انتقام چھوڑ دے, اب ملک کو آگے لے جائیں, مل کے سب پارٹی لے جائیں. آگے الیکشن آئیں گے, پھر نتائج ہو سکتے ہیں بہتر. شائخ خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ the people of Pakistan have spoken. یہ اب ایک تھیم ہے جو اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بول پڑے ہیں loudly and clearly. Any attempt to manipulate their mandate will result in unsustainable chaos. مریم نواز نے بھی ایک کیوس کی بات کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا تو پھر کیوس ہوگا. The heat of the electoral process has passed. It is time to allow the country to heal. The political leadership, Mia Nawaz Sharif, Asif Ali Zardari, Imran Khan, Maulana Fazlur Rahman and others
must rise above petty politics and work together to confront the immense challenges. I think یہ بڑی اچھی ایڈوائز ہے, یہ بڑی بات ہے, اور یہ اور لوگوں کو جوائن کرنی چاہیے. ابھی بھٹی صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ دیکھیں الیکشن ہو گیا, ہیٹ نکل گئی, آپ نے تمام ایک دوسرے کو باتیں بھی کر لی, اب لوگوں نے فیصلہ دیا ہے, لوگوں کا فیصلہ مانے اور پھر آپس میں بیٹھے. یہ فیصلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں آپ کی پرفارمنس کے حساب سے, وقت کے حساب سے. آج ادھر جیتا ہے تو کل دوسرا ہارا, تو یہی چلتا ہے, یہی جمہوریت ہے. سو ٹائم ٹو موو آن, ٹائم ٹو سٹ ڈاؤن. لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جوڑ توڑ کا ٹائم ہے, بیکاز وہ اسی وقت کلیئر ہوگا جب الیکشن کمیشن ریزلٹ اناؤنس کرے گا. فریقہ, میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں, اگر اب بھی عوام کا مینڈیٹ کو قبول نہ کیا گیا اور جوڑ توڑ کیا گیا تو میرا خیال ہے یہ گونگی بہری عوام بولے گی بہت اونچی. میرا خیال ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کو نہیں تسلیم کر رہا, کیا کون تسلیم کر رہا؟ فریحہ, پھر میرے خیال میں دیکھیں جو 20 مہینے کا کٹھن سفر ہے, ہم سب جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوا, ایک ایک چیز ہے, لیکن خدا کے لیے پاکستان کے لیے آگے بڑھے, اس عوام کو اس عذاب سے نکالنے, مہنگائی سے. اصل ہے کہ آٹا, چینی, بجلی, گیس, پیٹرول ان کی طرف آئیں. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے میں تو پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ ہم سے نالاں ہیں, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں, لیکن خدا کے لیے اس ملک کو اب انتقام کی بھٹی میں نہ پھینکیں. اب جو عوام نے نتائج دیے ہیں وہ قبول کریں, اگر آپ سمجھتی ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کریں. وہ بھی بھٹی صاحب ایک دو جگہ پہ معاملات یوں چل رہے ہیں کہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے, ایک مثال کے طور پر راجہ بشارت, ایک جگہ پہ وہ جیتے ہوئے ہیں, ایک جگہ پہ ہارے ہوئے ہیں. مدعا پھر وہیں پہ لبے لباب اسی کا آ جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 2 گھنٹے ہو گئے جی, جو انہوں نے کہا تھا کہ 30 منٹ میں نے ریزلٹس منگوائے ہیں, اور جس نے نہ دیے میں معطل کر دوں گا. وہ جو اکبر, پھر میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ. آپ سب لوگ اس بات پہ متفق کیوں نہیں ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں, رات 5:45 بج گئے ہیں, پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, اوورسیز پاکستان کی نظریں ہیں. کیا الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری نہیں کہ اسے 100% شور کرتے, آدھے گھنٹہ کہا تو چلو 2 گھنٹے تک رزلٹ دے دیتے, اب بھی لاہور کا ایک رزلٹ نہیں آیا. انبلیویبل ہے یار, آپ لوگوں کو انتقام کی بھٹی میں کیوں پھینک رہے ہو؟ بھٹی صاحب, رزلٹ